السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ برادران اسلام، اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج جس عنوان کے تحت ہماری بات ہوگی وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں اور ہمارے عمل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں ان میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب آنے والے چیزوں کی نشانیاں بتائی تھیں۔ بہت ساری نشانیاں ہیں جس میں سے کچھ چھوٹی ہیں، کچھ بڑی ہیں، اور ان میں سے کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو چکی ہیں، کچھ اس 14 سال کے درمیان میں ہوئی ہیں اور کچھ ابھی بھی جاری ہیں اور ہو رہی ہیں۔ لیکن ان نشانیوں میں کچھ چیزوں کا تعلق ہمارے عمل سے ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، میں اور آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ اگر روکیں گے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا تو وہ ہوگا، لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے تو مجھے اور آپ کو، جو ہم کم از کم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع، محب، چاہنے والے کہتے ہیں، تو ہمیں ان عمل سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے جتنا کچھ ہو سکتا ہے جو ہمارے بس میں ہے۔ ان میں سے کچھ عمل ایسے ہیں جن کا تعلق شرک تک پہنچتا ہے، کچھ کا تعلق بد اخلاقی تک جاتا ہے، اور کچھ کا تعلق بدعات اور خرافات سے بھی جاتا ہے۔ تو آئے ہم لوگ، ہمارا جو وقت ہے اس وقت میں جو کچھ باتیں ہو سکتی ہیں اس کو ہم اس پر کچھ باتیں کریں گے۔ پہلے میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو ذکر کرتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ باتیں ہمارے پاس آئیں، اور جو بڑی چیز ہے اس کو ہم آخر میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب مسجدوں کو اس کا ڈیکوریشن بڑھ جائے گا۔ آج آپ مسجدوں کو دیکھیں، مسجدیں لگتی نہیں، محل لگتا ہے۔ اس کے اندر جس قسم کے نقش و نگار، جس قدم کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ بسا اوقات کچھ مسجدیں نماز کے حساب سے صحیح بھی نہیں لگتی۔ یعنی اس قدر ڈیکوریشن ہے اس کے اندر، اس قدر تزئین کاری ہے کہ آدمی کا دل، اس کی نگاہیں اس میں الجھ کر رہ جاتی، نماز میں توجہ نہیں ہوتی۔ میں ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ دے رہا تھا ایک مسجد میں، اور اس میں 2 جھومر تھے، اور دونوں جھومروں میں لائٹنگ لگی ہوئی تھی، رنگ برنگی، تھوڑے تھوڑے دیر میں لائٹ بدلتی۔ ایک بندے پر میری نظر پڑی جو باقاعدہ کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے۔ گویا مسجد کو ہم نے خود ایسے چیزوں سے بھر دیا ہے کہ لوگ اس کے ڈیکوریشن پر توجہ دیں اور وہاں پر کہی جانے والی یا کی جانے والی عبادتوں پر نہ دیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب مسجد نبوی کی توسیع ہوئی تو جس بندے کو یہ کانٹریکٹ دیا گیا تھا کام کرنے کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلا کر کہا، اے بھائی یہاں لال پیلا ہرا لال کرتے بیٹھنا نہیں، 3 چیزوں کا اس مسجد میں اہتمام ہو، اوپر سے بارش اور دھوپ نہیں آنا، گرد و غبار سے بچے رہے، اس کی دیواریں مضبوط ہوں، اتنی ہوں کہ باہر سے کوئی جانور مسجد کے اندر نہ آئے، اور پھر نیچے کا جو حصہ ہے وہ مسطح ہو جس میں سجدہ کرنے کی صورت میں آدمی کو تکلیف نہ ہو۔ کچھ جگہوں پر اگر ہم دیکھتے ہیں نیچے اوپر ہوتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے سجدہ کرنے میں یا تشہد میں بیٹھنے وغیرہ پر۔ زمین اس کی مسطح ہو، دیواریں اتنی چڑھ جائیں کہ کوئی جانور اس کے اندر پھلانگ کرنا ہے، اور پھر جب چھت ہوگی تو ظاہر سی بات ہے وہ دھوپ سے، بارش سے، گرد و غبار سے بچے۔ بعض لوگ کہتے ہیں پہلے مسجدیں کچی تھی، نمازی پکے تھے، اب الٹا ہو گیا، مسجدیں پکی ہو گئی ہے اور نمازی کچے۔ لوگ مسجدوں میں، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے قلعہ مسجد، آپ نے شلاپور کی دیکھا ہوگا، ہمارے بچپن میں اس میں 3 پنکھے تھے، جس میں سے ایک پنکھا جب مسجد بنی ہے تب کا، یعنی ہندوستان کی آزادی سے پہلے انگریزوں کے زمانے کا، آج بھی چلتا ہے، اس کا کوئی مینٹیننس، میں جیسے پوچھا کسی کو، ابھی تک اس کا مینٹیننس کی ضرورت نہیں پڑی۔ آپ یقین کیجئے جمعہ کے دن وہ 2 پنکھے چلتے تھے، یا گرمی کے دنوں میں چلتے تھے یا زیادہ سے زیادہ رمضان میں چلتے تھے، باقی کے دنوں میں وہ پنکھے نہیں استعمال ہوتے۔ وہ بیچ والا پنکھا جو ہوا دیا بس اس کے پاس جس کو ملی، لوگ اطمینان سے بیٹھے رہتے تھے، عبادت کیا کر۔ آج اتنے ہی حصے میں قریب میرے ایک اندازے کے مطابق 15 پنکھے ہیں شاید، اس کے باوجود بھی لوگ بے چین بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ مسجدیں آرائش، آسائش یا آرام کی جگہ نہیں ہے۔ اب بہت سارے، بلکہ وہیں اسی مسجد میں اب تو اے سی بھی لگ گئے، تو یہ مسجدیں عبادت کے لیے ہیں۔ اس میں جتنی زیادہ ہم سہولتیں یا نمائش کی چیزیں رکھیں گے عبادت میں خلل ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، اچانک آپ کی نظر ایک پردے پر پڑی جس کے اوپر کچھ نقش و نگار تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ نکالو پہلے، یہ مجھے نماز میں خلل دے رہا تھا، نماز میں میرے توجہ کو ہٹا رہا تھا۔ تو آج ہمارے پاس بھی کچھ ایسا ہی ہے، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، آپ کے یہاں بھی ایک مسجد جلد از جلد بن جائے۔ جب مسجد بنے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ کم از کم ہماری مسجد میں، اور ظاہر سی بات ایک دوسرے نقطے نظر سے بھی، یہاں پر دیکھیں لوگ پیسہ دیتے ہیں مسجد میں، یہ ڈیکوریشن کے لیے تو کوئی بھی نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں لائٹ ہونی چاہیے، پنکھے ہونے چاہیے، کیونکہ رمضان میں، گرمی کے دنوں میں عبادت میں زیادہ آدمی بے چین نہ رہے، لیکن موٹے موٹے قالین اور یہ اور وہ ساری چیزیں، یہ کم از کم میں سمجھتا ہوں جتنا زیادہ اس کی طرف توجہ جاتی ہے آدمی کی نمازوں میں اتنا زیادہ یا عبادتوں میں وہ شوق نہیں پیدا ہوتا۔ سیدھی سادی مسجد ہو، اور اس طرح کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے پھر انسان کو عبادت کرنے کا جو جذبہ ہے، جو شوق ہے وہ لگا دیتا ہے، ورنہ انسان الجھ کر رہ جاتا ہے، کہاں سے لائے، کیا بنائے، یہ سب چیزیں آدمی وہاں پر کرنے لگتا ہے۔ دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے قریب لوگ صرف جان پہچان والوں کو سلام کریں۔ آج تقریباً یہی حال، جان پہچان۔ اب آج کل الٹا حساب ہے، ہم ایک محلے میں 10 سال سے رہتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کو سلام دیں، کبھی اتفاق سے کبھی باہر مل گئے
تو وہاں پر ہم ایک دوسرے کا تعارف جانتے. یہاں پر رہتے ہوئے ہم کبھی ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے. کبھی کسی ایک دوسرے شہر دوسرے ملک میں جائیں, ارے ہاں میں آپ کو وہاں دیکھتا تھا, کون ہے کیا ہے, تو یہ چیز ہم یہاں پر بھی کر سکتے ہیں. تعلقات جو ہے, دیکھیں ایک چیز ہے, ہم ہر جگہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور انویسٹ کر کر اس کا کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. تعلقات کو بڑھانا یہ بھی ایک انویسٹمنٹ ہے. بھلے آپ فالتو گیری, فالتو ٹائم پاس کے نام پر نہیں, لیکن جتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوں گے, سلام کلام ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی پیاری بات کہی, تم میں کا کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے, مومن نہ ہو. اور مومن ہونے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, تم میں کا کوئی شخص جب تک ایک دوسرے کے دلوں میں محبت نہ ہو. اور کہا کہ کیا تمہارے اندر محبت پیدا ہونے کے لیے کوئی چیز نہ بتاؤں؟ کہا سلام کرو. اور ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق دیے گئے وہ سلام کا جواب دینا. اور پھر ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام کو جو بات کہی تھی وہ یہ کہ افشوا السلام, سلام کو عام کرو. ایک بندے کے بارے میں ہم کو معلوم ہے کہ یہ مسلمان ہے, اس کی شکل و صورت سے لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہے, یا وہ ہمارے اڑوس پڑوس میں رہتا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ یہ مسلمان ہے, یا اس کو ہم مسجد میں آتا جاتا دیکھتے ہیں, وہ مسلمان ہے. سلام کریں. آج سلام کریں گے, کل کسی دن بیٹھنے کی بات ہوگی, اسی بیچ میں ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کوئی اچھی حدیث سنا سکتے ہیں, کوئی ہم بدعت سے روک سکتے ہیں, اس کے ساتھ کچھ اچھے تعلقات رکھ سکتے ہیں. اگر اس کی کوئی مدد ہم کریں اور اتفاق سے اس مدد کرنے کے بعد ہم کوئی بات کریں گے تو وہ سن سکے گا. تو یہ تعلقات کی بنیاد جو ہے یہ بڑی اہم ہے, جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب کہا کہ لوگ صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام. اس جان پہچان کے لوگوں میں ایک بدقسمتی یہ کہ ہم اپنے گھر میں بھی سلام نہیں کرتے. آپ دیکھیں لوگوں کو, اپنا گھر ہے کیا سلام کرنا. ارے بھائی جو سلامتی آپ دوسروں پر بھیج رہے ہیں تو کیا ہمارے گھر کے لوگ اس کے مستحق نہیں ہیں؟ تو یہاں پر ایک چیز اس بارے میں بھی کہ ہم جب کبھی گھر میں داخل ہوں سلام کریں, اور جب باہر نکل رہے ہوں تب بھی سلام کریں. بلکہ جب ہم گھر میں داخل ہو, لاک اگر میں مثال کے طور پر گھر کا لاک, گھر میں کوئی نہیں ہے, میں اکیلا داخل ہو رہا ہوں, تب بھی میں سلام کروں, میرے فرشتے ہیں. گھر میں داخل ہونے کے وقت سلام کرنا یہ خود بھی ایک سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان ہے. قیامت کے قریب جو چیز اور ہوگی اس میں سے ایک جھوٹی گواہی دینا. ہم جس کے ساتھ تھوڑی دوستی کر لیتے ہیں اس کے بس تعریف کے پل باندھنے لگتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ بندہ کون ہے کیا. بھئی ظاہراً چیزیں میں اور آپ دیکھ کر اس کے پورے اچھے ہونے کی ہم گواہی نہیں دے سکتے. جھوٹی گواہی آج کل ایک معمول بنا ہوا, خاص کر آپ دیکھیں شادی بیاہ کا معاملہ جب آتا ہے, ہم ارے بڑا نیک, بڑا متقی, بڑا, بھئی آپ کو کیا پتا. 4-5 جملے شاید میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا, 4-5 جملے. نمبر 1, بھیا میں اس کے ساتھ جب ملتا ہوں اس کی زبان پر گالی گلوچ نہیں ہے, جھوٹا نہیں ہے, وعدہ خلاف نہیں ہے. دوسری چیز, نمازوں میں ہمیشہ نظر آتا ہے. تیسری چیز, محنتی ہے, محنت کر کر کھاتا ہے, بیٹھ کر نہیں کھا رہا, کسی پر بوجھ بنا ہوا نہیں ہے. اگر دینی پروگرام مجالس میں آتا جاتا ہے, علم سے تعلق ہے, تو یہ موٹی موٹی چیز کا, اور یہ صاف کہہ دینا چاہیے اس کے اندر کا حال میں نہیں جانتا. ہم اتنا بول دیتے ہیں, جھوٹی گواہی میں وہ چیز شامل ہو جاتی ہے جو ہم نہیں جانتے. میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھ کر بول رہا ہوں, آپ کو کیا پتا میرے اندر کے کالے کرتوت آپ نہیں جانتے, میں کس قدر معاملات میں خراب ہوں آپ کو نہیں پتا. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بندے نے کسی شخص کے بارے میں گواہی دی کہ یہ بڑا اچھا ہے. حضرت عمر نے پوچھا کس بنیاد پر تم نے یہ گواہی دی, کیا وہ تمہارا پڑوسی ہے؟ بولے نہیں.
کہا کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا کچھ لین دین کیا ہے؟ کہا نہیں. عربی کا ایک محاورہ ہے، کسی کے ساتھ دشمنی مول لینا ہے، بیٹے ایک دو دشمن پیدا کر لیتے ہیں، اگر آپ کو شوق ہو کسی کو قرضہ دے کر دے گا. تو یہ جو لین دین، یہ چیزیں ہیں جس میں انسان پرکھا جاتا ہے، اس میں انسان سمجھا جاتا ہے. علیہ السلام. تو ایسی صورت میں کسی کے بارے میں ہم بہت زیادہ بڑا چڑھا کر نہیں پیش کرنا چاہیے. حتیٰ کہ بدقسمتی یہ کہ ہم اپنے علماء کے بارے میں، کسی کے بھی بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب ترین صحابی کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. کسی نے ان کے سامنے ان کی تعریف کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھڑک گئے، غصہ ہوئے. انہوں نے کہا اللہم اجعلنی خیرا مما یظنون، اے اللہ یہ میرے بارے میں جو گمان کر رہے ہیں مجھے اس گمان کے مطابق یا اس گمان سے اچھا بنا. واغفر لی ولہم علی ما یقولون، اے اللہ میرے بارے میں جو تعریف کیا ہے اللہ اس کو بھی معاف کر، مجھے بھی معاف کر. ولا تؤاخذنی علی ما یقولون، اے اللہ اس بندے نے جو تعریف کیا ہے نہ میں نے اس کو تعریف کرنے کے لیے کہا، نہ میری مرضی کے مطابق بھی اس نے جو کیا اس کے بارے میں مجھے نہیں پکڑنا. شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ایک مرتبہ، ظاہر سی بات ایک منسٹر لیول کے بندے تھے، وقت کے مفتی تھے، وقت کے بادشاہ ان کی انگلی پکڑ کر چلا کرتے تھے، بہت بڑے عالم اپنے وقت. ایک پروگرام میں ان کو جب تعارف کے طور پر بلایا گیا تو سلام، جب وہ آ کر بیٹھے کرسی پر، حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد، اے میرے بارے میں بات کرنے والے، کل اللہ تعالیٰ تجھ سے یہ پوچھے کہ میرے اندرونی چیزیں تجھے کیسے پتا تھی تو بتا تو کیا جواب دے گا؟ شیخ ابن العثیمین رحمۃ اللہ، یہ ویڈیو آج بھی موجود ہے، آپ یوٹیوب پر اگر دیکھنا چاہیں یہ ویڈیو آج بھی موجود ہے. ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک پروگرام میں ان پر کسی ایک طالب علم نے قصیدہ لکھ کر لایا، قصیدہ یعنی نظم لکھ کر لایا. شیخ ابن العثیمین نے کہا بھیا میری تعریف پورے قصیدے میں اور کچھ اچھی بات ہے کیا؟ میری تعریف مت کرو، میں ایک شخص ہوں، آج ہوں کل جاؤں گا، دین مجھ سے جڑا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میرے ایک جیسے جائیں گے 10 آئیں گے. دین کی حفاظت، دین کا علم، دین کا کام کرنے والے ابن العثیمین نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ اللہ کا کام ہے، وہ کسی سے بھی لے گا. تو جب یہ شہادت الزور، ہمارے بعض اوقات علماء کے بارے میں بھی ہم اس بارے میں بہت آگے تک چلے جاتے ہیں، زیادہ کسی کی تعریف، تعارف کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ تعارف کے نام پر تعریفوں کے پل باندھنے لگ جاتے ہیں. اور عرب دنیا میں آپ جا کر دیکھیں زیادہ سے زیادہ کوئی لفظ استعمال فضیلت الشیخ، بھئی آئیے. اور آج کل ایک عجیب ٹرینڈ چل رہا ہے، ہر کسی کو علامہ. یہ سب شہادت الزور، جھوٹی کسی کے بارے میں آپ گواہی دیں. ہم بہت محدود رکھیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہیں کسی کے بارے میں کچھ تعریف کرنی پڑی، جیسے بندہ نمازی ہے، سچا ہے، میرے ساتھ ابھی تک جتنے معاملات میں سچ بولتا ہے، محنتی ہے، یہ سب کچھ کہنے کے بعد آخر میں ایک جملہ کہو، احسبہ کذالک ولا ازکی علی اللہ احدا، میں اس کے ظاہراً کو دیکھ کر یہ بات کر رہا ہوں، اس کے دل کا حال مجھے بالکل نہیں پتا. اسی طرح سے قیامت کی نشانیوں میں سے قریب میں ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اصاغر سے علم لیا جائے گا، چھوٹے لوگوں سے علم لیا جائے گا. آج وہ لوگ جن کے پاس علم کی گہرائی نہیں ہے اور جو مسائل کو اچھی طرح سے جانتے نہیں ہیں، وہ لوگ ہمارے رہنما اور قائد بنے ہوئے.
اور سب سے بڑا مشکل مسئلہ یہ ہے کہ آج عالم تو چھوڑو، عام آدمی جس نے 4 کتابیں پڑھ رکھی ہیں، اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو سب کے سب بولنے لگ جاتے، چاہے اس کو معلوم ہو چاہے اس کو معلوم نہ ہو۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ ایک بڑے عالم، اتنے بڑے عالم اپنے وقت کے کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا منصور، اس نے امام مالک کو یہ کہا کہ میں تمہاری کتاب معطا کو اپنی سلطنت، اپنی ریاست کا دستور بنانا چاہتا ہوں، قانون بنانا چاہتا ہوں۔ کہا بھائی ایسا مت کرو، میری اس کتاب میں میں انسان ہوں، حدیثیں ضرور ہیں لیکن کچھ جگہوں پر میں نے مدینے والوں کا عمل لکھا ہوں، لوگوں کو جو چیز میں نے دیکھا ہے، حالانکہ 1 صدی کے امام، پھر بھی امام مالک نے اجازت نہیں دی کہ میری کتاب قانون نہیں بن سکتی، دستور نہیں بن سکتی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین میں نے کتاب میں لکھے اس سے آپ مسئلے لو، لیکن یہ معطا امام مالک یہ دستور یہ نہیں ہوگا، نہیں بننے دوں گا۔ دوسری چیز، منصور نے اعلان کیا لا یفتی فی المدینۃ الا مالک، مدینے میں مالک کے علاوہ کوئی فتویٰ نہیں دے گا، پابند۔ اب امام مالک کے پاس ایک بندہ آتا ہے، 40-45 پتہ نہیں کتنے لوگوں نے لمبی فہرست دے کر بھیجے، یہ سوال پوچھو، یہ سوال پوچھو، یہ سوال پوچھو، یہ سوال۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے قریب آدھے یا آدھے سے کچھ زیادہ سوالات کے بارے میں کہا لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ آج ہے کوئی عالم جو ایسا کہے نہیں معلوم، نہیں معلوم بولنے کو وہ بولے گا یار یہ تو میری انسلٹ ہے، جواب صحیح ہو غلط ہو چپکا دے گا ہاں بھئی یہ، اب اس سے کیا نقصانات پھیلیں گے یہ نہیں پتا۔ یہ اصاغر ہے۔ عالم وہ ہوگا جو کسی جواب کے معاملے میں اگر پکا علم ہوگا اور اس کے پاس دلیل ہوگی تو وہ بات کرے گا، نہیں تو بولے گا کہ نہیں پتا۔ خود شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ کئی مسائل میں وہ اپنی رائے نہیں بتاتے تھے، کچھ مسائل اپنی طرف سے بولنے ہوتے کسی ایک استنباط کر کسی حدیث سے۔ شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ، ابن العثیمین رحمت اللہ علیہ پھر بھی کچھ مسائل میں استنباط کرتے تھے اور اپنی رائے رکھتے تھے۔ شیخ بن باز ہمیشہ کہتے تھے سلف نے یہ کہا، علماء نے یہ کہا، اہل العلم نے یہ کہا، اپنی جان بیا میرے اوپر کچھ نہیں ہے، جن علماء نے فتویٰ دیا، جن علماء نے بات کیا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو ہمیں اس معاملے میں بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے معتبر اور مستند علماء جو بہت چنندہ ہوں گے، انگلیوں پر گنے جائیں گے، ہاں نصیحت کے طور پر جیسے ہمارے دروس ہوتے ہیں، یہ علم کا وہ حصہ نہیں ہے، اس کے علاوہ علم حاصل کرنا ہے جو مسائل سے متعلق ہے، یہ ہماری صرف ذہنی پالش ہوتی ہے کہ بھی علم حاصل کرنا ہے، ہم کو عمل کرنا ہے، کچھ مسائل ہیں اس کو درست کرنا ہے، کچھ عقائد ہیں وہ اگر بگڑ رہے ہیں یا بگڑے ہوئے ہیں تو اس میں اصلاح لانا ہے، یہ تمام چیزیں ہوں۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ لوگ چھوٹوں سے علم حاصل کریں گے اور بڑوں کو چھوڑ دیں۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں یوٹیوب کو، ایک میں مثال دیتا ہوں، کچھ بڑے بڑے علماء میں ایک نام ہے ہمارے پڑوسی ملک میں شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کا، بہت قابل انسان۔ میں جب تک وہاں جدہ میں رہا جب بھی وہ آتے تھے ان کے پروگرام میں شرکت کرتا تھا، ان سے ملاقاتیں ہیں اور بہت گہرا علم ہے، حدیث پر بڑی اچھی ان کی پہنچ ہے۔ آپ ان کے یوٹیوب پر جو ویڈیوز ہیں آپ دیکھیں 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، 1000 تک کی گنتی نہیں پہنچی۔ اور وہ لوگ جو علم کے میدان میں اپنی پچھلے چھوٹے بچے ہیں مانے جائیں گے، یا جن کے پیچھے کوئی ٹھوس علم نہیں ہے، بولنا آتا ہے، آپ ان کے یہ دیکھیں 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ تو ہمیں
علم حاصل کرنے کے لیے ان علماؤں کو چننا پڑے گا جو بات کرتے ہیں دلیل کی بنیاد پر، کوئی مسئلہ استنباط کرتے ہیں تو اپنی دماغ اور اپنی سوچ سے نہیں، سلف کے اقوال، سلف کی باتوں کو بنیاد بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب جو چیزیں بتائی وہ یہ کہ لوگ دوستوں کو زیادہ اہمیت دیں گے ماں باپ سے۔ آج آپ جا کر دیکھیں، دوستوں کے پاس آدمی 4-4 5-5 گھنٹے بیٹھ کر بھی اگر وہ نکل رہا جا رہے جلدی، ماں باپ اگر وہ اسی گھر میں نہیں رہتے ہوں، دوسرے بھائی کے پاس رہتے ہو یا کسی ان کا اپنے گھر میں رہتے ہو، ہم الگ رہتے ہو، شاید ہفتوں ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ارے بھائی روزانہ نہ صحیح، ایک دن آڑ جا کر سلام کلام، ایک کپ چائے پی کر کیسے ہیں کیا ہیں، اگر کسی اور گھر میں رہتے ہیں، ایون اگر میرے اپنے گھر میں رہتے ہوں تب بھی، خاص کر ماں باپ، پھر بھی کیا ہے، مسجد میں جاتے ہیں 10 لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، بازار میں جاتے ہوں گے 4-6 دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی اپنا ٹائم پاس یا کچھ کرنے کے لیے کسی نہ کسی، ماں تو گھر میں بیٹھی ہے۔ ماں کے ساتھ آپ ایک معمول بنا کر، بھئی 10 منٹ 15 منٹ کچھ نہیں، کیسے ہیں کیا ہے، کوئی خبر باہر کی دنیا کی آپ دیکھ کر دیکھیں، کتنا پوری چارج ہو جائے گی وہ ماں، اور انتظار کرے گی کہ میرا بیٹا آ کر 10 منٹ میرے پاس بیٹھتا۔ تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس، بلکہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ چلو ماں باپ نے بچوں کو بھی وقت نہیں ہے ہمارے پاس، اتنے بزی، ایسی لائف کہ ایک ہی کمرے میں رہیں گے، بیٹا اپنی جگہ کھیل رہا ہوگا، باپ اپنے موبائل پر ہوگا، ماں اپنے اس میں ہوگی، چاروں الگ الگ دنیاؤں میں جی رہے ہیں۔ تو کم از کم میں پھر سے وہ لفظ دہراؤں گا، ماں کے اعتبار سے، جس کو بیچاری کو شاید جس کے پاس موبائل نہیں ہے، وہ اگر موبائل یوز بھی کرتے ہوگی تو وہی فون والا جس کو ہمارے عام زبان میں ڈبہ فون بولتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے لیے ایسا کچھ ٹی وی نہیں ہے، سیریل دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، بیچاری اپنی ایک نمازوں میں اور اس میں بیٹھی ہے، دن بھر کوئی کام نہیں، ٹائم ایک کٹتا نہیں ہے۔ آپ 10 منٹ 15 منٹ کا ایک معمول بنا کر ملاقات کر لیں، اور اگر زیادہ دور رہتے ہیں تو ہفتے میں 2 دن 3 دن، جو ہمارے ساتھ پاسبل ہو سکتا ہے ہم یہ، ورنہ یہ قیامت کی ایک نشانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ انسان دوستوں سے زیادہ قریب اور ماں باپ سے دور ہوگا۔ قیامت کی ایک نشانیوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت وثن کی عبادت، پوجا پاٹ کرے گی۔ وثن یعنی ہر وہ چیز جس کو سامنے مورتی کی شکل میں ہو، یا ہمارے اس میں اگر ہم کہیں مزاروں کی شکل میں ہو، اس طرح کی ان کی عبادت پوجا پاٹ ہوگی۔ آج کیا ہے، ایک زمانہ تھا پھر بھی وہ ایک محدود پیمانے پر چیزیں ہوتی تھی کسی کو، اب تو جب سے سوشل میڈیا نے اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا، نہیں کرنے والے وہ شوق سے اس کا پرچار۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگ ایسی غلط چیزوں کو، یہ غلط چیزوں دیکھو بول کر ہم اس کو وائرل کر، ارے بھائی اس کو ہٹا دو۔ اب کچھ چیزیں وائرل ہوتی ہیں، غلط ہوتی ہے، ان کو ہم انٹرٹینمنٹ کے طور پر لیتے ہیں، یعنی کامیڈی کے طور پر، ضرورت نہیں ہے۔ ایک غلط چیز آپ کے موبائل پر آ جائے، وہ آپ کا موبائل اس کا آخری اسٹیشن ہونا چاہیے، اس کے بعد اس کو پیک کر کر ہٹا دینا چاہیے، آپ کے آگے نہیں جانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک جملہ آتا ہے، بعض لوگ اس کو حدیث کہتے ہیں، وہ حدیث نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سے ملتا جلتا ایک جملہ، امیت الباطل بعدم ذکرہ، باطل کو ختم کرو، مار دو، مٹا دو، نیست و نابود کر دو، اس کو ذکر کیے بغیر۔ آپ اس کو
اگر آگے فارورڈ کرو گے تو اس کا مطلب وہ پل گیا، اس کا کیا ہے، جیون دان بولیں گے، ایک جیون دان بڑھ گیا، ایک موبائل سے دوسرے پر گیا. اب وہ بندہ یہ سوچے گا ارے بندے نے بھیجا، یہ بندے نے بھیجا، اچھا یہ کچھ ٹھیک ہی ہوگا، وہ اب کئی گروپ میں ڈالے گا. اب تو آج کل گروپ پہلے بھی 250 تھے، اب 1000 ہو گئے. یہ ایک مصیبت. اچھی چیز 1000 تک پہنچ رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اب باطل چیزیں بھی اب لوگ اس سے بھی غلط چیزیں اخذ کر لیتے ہیں. تو ہمیں کوئی چیز کو فارورڈ کرنے سے پہلے یہ جان لینا چاہیے آپ کی سوچ اچھی ہو سکتی ہے، آپ کا جذبہ اچھا ہو سکتا ہے، آپ کی نیت اچھی ہو سکتی ہے، لیکن جو کام کر رہے ہیں وہ غلط. کسی کے بھی جو آدمی غلط بات بول رہا ہے آپ آگے مت، کیونکہ دوسرے لوگ اسی کو حجت، ارے اتنے بڑے عالم ہیں، اتنی بڑی داڑھی ہے، اتنا بڑا جبہ کبا پہنے ہوئے، اتنا بڑا شملہ ہے، چہرے پر نور دیکھو. یہ کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس، چہرے پر نور ہے. گورا ہونا، ابو لہب اس سے زیادہ گورا تھا. ابو لہب اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے سامنے رکھیں گے تو ایک دن اور ایک رات کی طرح. ابو لہب کو، لہب کا معنی شعلہ، وہ اتنا گورا تھا کہ اسی لیے شعلے والا اس کا نام رکھا گیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے تھے، حبشی تھے. تو اب چہرے پر نور نہیں ہے، وہ گورا پن ایک الگ چیز ہوتی ہے، نور ایک الگ چیز ہوتی ہے. آپ کچھ افریقی لوگوں کو دیکھیں، آپ یوٹیوب پر افریقہ کے کچھ قاریوں کو سنیں، آپ یقین کیجئے ان کا چہرہ پوری طرح سے کالا ہونے کے باوجود ایک نور ان کے چہرے سے آپ کو نمایاں نظر آئے گا. جب وہ قرات کر رہے ہوتے ہیں، تلاوت پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں خود وہاں پر ایسے کئی مؤذن کو دیکھا ہوں، کئی امام کو دیکھا ہوں، چہرے پر ماشاءاللہ کالے، اتنے کالے جس کو ہم کوئلے کے سامنے بھی رکھیں گے تو شاید وہ کوئلہ جو ہے تھوڑا اپنی رنگت کم رکھتا ہوگا، لیکن واقعتاً ان کے چہرے پر جو اطمینان، جو سکون، جو نور نظر آتا ہے وہ دیکھی جانے والی چیز. اب یہ لوگ اس کو دوسرے انداز میں لیتے ہیں، یعنی اتنے بڑے یہ غلط ہو سکتے ہیں کیا، اس کی اپنی ایک سوچ. تو ایسی چیزوں کو ہمیں نہیں نکالنا چاہیے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کے قریب کی نشانیاں بتائی وہ یہ کہ قیامت کے قریب قاری زیادہ ہو جائیں گے، فقیہ کم ہو جائیں گے. یعنی قرآن کے پڑھنے والے آواز کے اعتبار سے، تلاوت کے اعتبار سے، قرات کے اعتبار سے بڑے بڑے قاری آپ کو ملیں گے، لیکن علم کی سوچ یا علم کی سمجھ، قرآن کی سمجھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی سمجھ ان کے پاس نہیں ہو. اب بہت سارے لوگ مسائل لے کر امام مسجد کے پاس پہنچتے ہیں، وہ بیچارہ حافظ ہے، اس کو خود نہیں پتہ. بہت سارے تو ایسے بھی ہیں جن کو شاید نماز کے پورے مسائل اگر آپ پوچھیں، نماز صحیح سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس میں کچھ چیز آپ الٹ پلٹ کر پوچھیں تو شاید جواب نہیں دے سکتے. تو یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ بجٹ مساجد کا اتنا کم ہے کہ ایک اچھے عالم کو نہیں رکھ سکتے. جتنے بجٹ میں ان کو ویسے حافظ ملے گا جو یا تو ادھورا پڑا ہوگا یا صرف کچھ دن مدرسے میں رہ کر آیا ہے، اس کو ہم نے رکھ دیا. تو یہ قیامت کی یہ بھی نشان ہے. جو لوگ ذمہ دار ہیں مساجد کے، ان کو چاہیے کہ اس معاملے میں بھی غور کریں. ایک ایسا آدمی ہو جو معاشرے میں سوسائٹی کے مسائل، سلگتے ہوئے مسائل پر جمعہ کو اس پر بیان کرے، معاشرے کے حوالے سے گفتگو کرے. اس کے اندر اتنی فہم، فراست، سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ آنے والے جمعہ کے دن کے لوگوں کو صحیح سے گائیڈ کر سکے. عام طور پر روایتی انداز کے کچھ ٹاپکس ہوتے ہیں، اسی پر بولا جاتا ہے، اور وہ بھی پتہ نہیں ایک سال گزرتا نہیں کہ وہ ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں. مسائل تو روز نئے پیدا ہوتے ہیں. جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس پر
لگام کسے، اس کے حوالے سے معاشرے میں جو لوگ غلط فہمی سے بہک رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں، ان کی نشاندہی یہ وہی کر سکتا ہے جو آدمی واقعتاً حالات پر نظر رکھے ہوئے ہے، قرآن اور حدیث پر اس کا علم ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس حالات میں ان کی کیا رہنمائی کی جانی چاہیے۔ بہت سارے مسائل میں لوگ سمجھتے ہیں، ابھی آپ اگر قریب کے کچھ چیزوں کو اٹھا کر دیکھیں تو لوگوں کے بڑے عجیب عجیب بیانات ہیں۔ جمعہ کے خطبے، ہمارے ایک استاذ کہا کرتے تھے، جمعہ کے خطبے اگر میرے سننے والے 200 لوگ ہیں اور آدھا گھنٹہ میری تقریر یا جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے تو میں آدھا گھنٹہ نہیں، میں 100 گھنٹے استعمال کر رہا ہوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ 200 لوگ ہیں، میں آدھا گھنٹہ دے رہا ہوں، ہر آدمی کا آدھا گھنٹہ، یعنی 200 لوگوں کے آدھے گھنٹے، یعنی 100 گھنٹے ہو گئے۔ یا تو 100 گھنٹے میں ضائع کر رہا ہوں یا 100 گھنٹے میں لوگوں کے استعمال لا کر بھئی آدھے گھنٹے میں یہ میں آدھا گھنٹہ بھی نہیں، آپ 15 منٹ 20 منٹ میں کوئی ایسا میسج دیں، کم از کم وہ اگلے ہفتے تک کے لیے اپنے آپ کو سمجھے کہ میں دین سے جڑا ہوں، کسی ایک اخلاق کی، کسی ایک عقیدے کی، کسی ایک معاملے کی اس کی رہنمائی ہو سکے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے قریب قاریوں کی، قرآن پڑھنے والوں کی، اب کچھ لوگوں کا ارے اس کی قرات بڑی اچھی ہے، آپ رمضان میں دیکھیں، یہاں تو خیر وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن دوسری جگہوں پر ارے وہ انہوں اچھا پڑھے، اس کو سمجھ میں کچھ نہیں آتا، لیکن اچھا قاری چاہیے۔ جو اب اچھا قاری مطلب وہ قرات میں بھی کتنا صحیح ہے نہیں پتا، لمبا کھینچ رہا ہے یا غنہ اس کا بڑا اچھا ہے، لوگ اپنے اپنے مزاج کے حساب سے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس سننے کے بعد ہم پر کیا اثر ہو رہا ہے، ہم کتنا اس کو لے رہے ہیں، مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ صرف اس کو بھی، دین کو بھی اگر ہم شوق بنا لیں گے تو شوق سے کوئی چیز نہیں چلتی۔ اپنا شوق اگر ہم پال رہے ہیں اور اس شوق کے مطابق دین کو ڈھال رہے ہیں، نہیں، دین کے مطابق میں اپنے آپ کو ڈالوں، یہ میری ذمہ داری۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ قیامت کے قریب میری امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے، قدم قدم، ایک ایک قدم جیسے انہوں نے اٹھایا ہوگا میری امت بھی ویسے ہی کر۔ آج وہی حال ہے۔ آج اگر ہم سرسری جائزہ لیں، ہمارے شادی بیاہ تقریباً ان کے روش پر چلے گئے، کپڑوں کو دیکھیں ان کے مطابق ہوگا۔ آج کل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے عید جو ایک اسلامی طرز اور اسلامی طریقے پر ہونا چاہیے، اب اس میں بھی پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، اس میں بھی نت نئے قسم کے واہیات اور خرافاتی چیزیں لائی گئی۔ پھر یہ میلاد النبی کیا ہے؟ یہ نصارہ، یہود و نصارہ کا ایک طرز ہے، وہ اپنے بڑوں کے پیدائشی دن کو مناتے ہیں، ہم نے اس کو بھی شروع کیا۔ تو یہود و نصارہ کے طرز پر اپنی زندگی کو ہم اپنانا اور اسی کے مطابق چلنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی مخالفت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن تھا۔ اب غور کر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ داڑھیوں کو سفید ہو جائیں تو آپ مہندی لگاؤ، کیوں؟ یہ یہودیوں کی مخالفت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے روزے کے بارے میں، روزہ رکھ رہے ہیں، بولے ایک دن نہیں رکھوں گا کیونکہ ان کی موافقت۔ ارے پھر روزہ رکھ رہے ہیں، آپ کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہا آئندہ سال اگر زندہ رہا تو میں 9-10 کو روزہ رکھوں، کیوں؟ ان کی مخالفت ہو جائے۔ ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو۔ نصارہ بھی اسی میں شامل ہے، کیونکہ انہوں نے دین کو بگاڑا۔ آج ہم بھی ان کے نقش و قدم پر چلتے ہوئے اس طرح کی چیزیں ہماری زندگیوں میں ہم لا رہے ہیں، اور ہمارا دین تقریباً اسی کی روش پر ہم اس کو ڈھالتے جا رہے ہیں جو یہود و نصارہ۔ یہود و نصارہ کے یہاں پر دیکھیں ایک چیز تھی، عبادتوں میں غلو کرنا۔
ارے بھائی اسلام نے ہم کو چھوٹی چھوٹی چیزیں دی ہے جو ہمیں دنیا گزارتے ہوئے بیوی بچوں کو پالتے ہوئے دوسرے مسائل حل کرتے ہوئے جو آسانی کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں لا دی گئی ہیں ایسی جو اسلام نے رواج نہیں رکھا. اسلام میں روحانیت نہیں ہے. دنیا چھوڑ دو, گھر والے چھوڑ دو, جاؤ 4 مہینے کے لیے. کس نے کہا آپ کو؟ ارے بھئی آپ اپنی نمازیں پڑھو, بیوی بچوں کے حقوق ادا کرو, ان کی تربیت پر توجہ دو, کھاؤ پیو, رات میں آرام کرو. یہ زندگی تھی اسلام کی. کتنی آسانیاں رکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہا؟ جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ اس نے آدھی رات عبادت کی. جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا اس نے پوری رات عبادت کی. ارے بھائی نیند مفت میں, بونس, رات بھر عبادت کا ثواب. اس کے باوجود کوئی بندہ اگر تہجد پڑھتا ہے, نو ڈاؤٹ اس کا ایک مقام مرتبہ الگ ہے, لیکن منیمم جو چیز رکھی گئی, عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لو, فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لو. بیچ میں ہوتا ہے, ہونا چاہیے. ایک اچھے مسلمان, ایک اچھے مومن کی علامت تہجد کی 2 رکعت, 4 رکعت, 6 رکعت, جتنا اس کو میسر ہے پڑھو. مہینے میں 3 دن کے روزے رکھو, 13, 14, 15 مہینے بھر روزہ رکھنے کا ثواب. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ, میں زیادہ روزے رکھ سکتا ہوں, 3 روزے رکھو. نہیں اور زیادہ بتا. کہا 3 کے علاوہ پیر اور جمعرات کو رکھو. نہیں اور زیادہ رکھ سکتا. کہا 1 دن روزہ رکھو, 1 دن چھوڑو. داؤد علیہ السلام کا روزہ. لیکن جب وہ بوڑھے ہوئے اور یہ سب کچھ کرنا مشکل ہو گیا تو کہا کاش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سناؤں. انہوں نے پوچھا میں قرآن کتنے دن میں ختم؟ کہا مہینے میں ختم کرو. کہا مہینے میں قرآن؟ نہیں, میں اس سے زیادہ پڑھ سکتا. کہا 15 دن میں کرو. 15 دن میں نہیں, یہ بھی بہت زیادہ ہو گیا, کچھ اور کرو. کہا ہفتے میں پڑھو. کہا نہیں, اس سے کم میں پڑھ سکتا ہوں. کہا 3 دن میں پڑھو. 3 دن, اس سے کم میں جو پڑھے گا قرآن, اس نے قرآن پڑھائی. پھر جب بوڑھے وہ اس پر بھی انہوں نے یہ چیز رات بھر عبادت کرنے سے منع کیا, بلکہ غصہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے پر جس نے کہا میں رات بھر عبادت کروں گا, سوؤں گا. کہا کہ یہ میری سنت نہیں ہے. یہ سب روحانیت یہود عیسائیوں سے آئی ہوئی ہے. کیوں ہم ان کو ضالین کہتے ہیں؟ یہودیوں کے پاس علم تھا, عمل نہیں تھا. عیسائیوں کے پاس عمل بہت تھا, علم نہیں تھا. مسلمانوں سے کہا علم اور عمل دونوں لے کر چلو, جتنا ہے دنیا اور دین دونوں کو بیلنس کرو. آپ کی آنکھ پر حق ہے, آپ کے پیٹ پر حق ہے, آپ کی بیوی پر حق ہے, آپ کے بچوں کا حق ہے. سب حقدار کو حق دو. 4 مہینے جا کر آپ بیٹھو گے, کس کا حق کیا ادا کریں؟ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے, میں اس بات کو کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. دیکھیے اس کی ہماری ذہنیت کیا بنی. ایک شخص, اس کی بیوی حاملہ ہے, پہلا بچہ ہے, اور وہ بندہ بیوی کو میکے میں چھوڑ کر 4 مہینے کے لیے نکل گیا. اب بچی پیدا ہوئی, 4 مہینے ہونے کے بعد وہ بچی سے ملنے کے لیے آئے. بچی کو بلکہ بیوی کو لے جانے کے لیے آیا, اور آیا بچی کو لینے کے لیے. صبح کی 8 بجے کی ٹرین ہے, شام میں پتہ نہیں وہ بچی کو کیا یہ ہو گیا, شام میں بچی کا انتقال ہو گیا. 4 مہینے کی, بلکہ 3 مہینے کچھ دنوں کی بچی. کیا واقعیت ہے, ایک انسانیت کے حوالے سے دیکھیں. گھر میں ڈیلیوری ہو, آپ باپ بننے والے ہو, اور اس وقت میں اکیلی ماں, اس کے ساتھ 10 لوگ ہوں. شوہر کی جو حیثیت ہوگی وہ بالکل الگ ہوگی. اس کو کچھ چاہیے ہوگا, اس کو کچھ تکلیف ہوگی, وہ 2 لوگوں کے ساتھ کھل کر بول سکتی ہے, یا تو اپنی ماں کو بول سکتی ہے یا اپنے شوہر کو بول سکتی ہے. تو یہاں پر
یہ ایک واقعہ نہیں، ایسے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہو جاتی ہوگی. یہ میں تو ریسنٹلی یہ میرے علم میں آئی بات میں نے ضمن ذکر کیا. اسلام اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ 4 مہینے یہ رہبانیت، یہ نصارہ کا ایک طریقہ، رات بھر عبادت کرنا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں روایت آتی ہے 40 سال تک آپ نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز. یہ دین ہے ہی نہیں میرے بھائی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا ایک سمجھدار انسان، ایک فقیہ، ایک عالم یہ حرکت نہیں کر سکتا. ایک منسوخ جھوٹی گڑی ہوئی بات. آپ سوچ کر دیکھو، ایک کیلکولیشن کرو. آپ عشاء کی نماز کب ہوتی ہے؟ کتنے بجے ہو رہے ہیں؟ آج کا ٹائم لو، کیونکہ اب اس وقت رات لمبی ہے، ہم لمبی رات کی بات کرتے ہیں. کچھ دنوں میں تو اور ٹائم کم ہو جاتا ہے. کتنے بجے عشاء ہو رہی ہے؟ 8 بجے عشاء ہو جاتی ہے. فجر کی نماز کتنے بجے ہو رہی ہے؟ 5:30 بجے ہو رہی ہے. کتنے گھنٹے ہوئے؟ 8:30. 8 سے بھی اگر ہم کریں 9 10 11 12 1 2 3 4 5 5:30 9.5 گھنٹے. 9.5 گھنٹے مطلب کتنے منٹ ہوئے؟ کیلکولیٹر سے ہم دیکھتے ہیں. 9.5 گھنٹے اگر آپ منٹ کے حساب سے دیکھیں گے تو 570 منٹ ہو رہا ہے. صحیح ہے؟ 570 منٹ. آپ 1000 رکعت نماز ہے کتنے منٹ میں ایک رکعت ہوئی؟ آدھے منٹ میں. اچھا، جو رکعت آپ شروع میں پڑھیں گے وہ بعد میں نہیں پڑھیں گے، جو انرجی آپ کی شروع میں ہوگی. کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے ٹھونگے مارے ہوں گے؟ نہیں ہو سکتا. یا ایک رات میں ایک قرآن ختم کیا. ارے بھی کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ جو 3 دن میں قرآن 3 دن سے کم میں قرآن پڑھا اس نے پڑھا ہی نہیں. ایک رات کا شبینہ آپ پڑھتے ہو. یہ کون سا طریقہ ہے جس میں کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ کون سی زبان ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ اس میں آپ رکوع بھی کر رہے ہو، سجدے بھی کر رہے ہو، تشہد بھی پڑھ رہے ہو. تو یہ کیا ہے؟ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے والی چیزیں. ایسی تمام چیزیں جو فطرت سے ہٹی ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز واجب تھی، اس کے باوجود بھی کیا کہا؟ آدھی رات یا آدھی رات سے بھی کچھ کم کرو. اوین قس منہ قلیلا، تھوڑا کم کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب جو ہے 1/3 رات آپ تہجد پڑھتے تھے، چونکہ یہ آپ پر واجب تھی. اب اگر کوئی رات بھر نماز پڑھنا چاہے تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بتائی، ان میں وہ نشانیاں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا پسند نہیں کیا ہے اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. اور اس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح انداز نہیں بتایا، مطلب اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے، تو ہم اس سے بچیں. اور جو کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے ہم اس پر عمل کریں تو یقیناً یہ ہمارے لیے باعث نجات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں یہ کرنے کے لیے کم، اجر میں زیادہ ہے. زیادہ کام اسلام نے سوائے ذکر کے کسی کام کو زیادہ کرنے پر اسلام نے احسن لنبلوکم ایکم احسن عملا، ہم آزمائیں گے کہ تم میں کا کون اچھا عمل لے کر آئے گا، زیادہ عمل لے کر آئے گا. اس کی بات قرآن نے یا حدیث نے نہیں کی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے وہ کام لے جو اس کے یہاں قابل قبول ہے، جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، اور ہر وہ کام جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.